تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل ذكره أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ معزز علماء کرام، قوم کے رہبروں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو انسان بنایا، انسان دو چیزوں کا نام ہے۔ انسان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے جسم اور دوسری کیا ہے؟ روح۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ یعنی انسان کے علمی زبان میں کہو تو دو چیزیں ہیں، ایک خاکی اور ایک افلاکی۔ فلک کہتے ہیں آسمان کو، افلاکی۔ خاکی مٹی سے پیدا ہوا، افلاکی اس میں روح آسمان سے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک ہے مٹی اور ایک ہے روح۔ اگرچہ آگ پانی ہوا بھی ہے لیکن مٹی زیادہ ہے۔ جب انسان بنا مٹی سے اور روح سے تو دونوں چیزوں کو اللہ جل شانہ نے انسان کی بقا کے لیے، دنیا کی خوشیاں اور دنیا کے اندر اس کی مسرت کے لیے، دونوں کے لیے غذا بنائی۔ آدمی جسمانی طور پہ جو جسم خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اگر بیمار ہوتا ہے تو وہی دوائیاں اسے ٹھیک کرتی ہے جو زمین سے اگی۔ بھوک لگتی ہے، بھوک کون چیز مٹاتی ہے؟ کس سے بھوک مٹتی ہے؟ اناج سے، پھل فروٹ سے۔ یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کہ مٹی میں۔ آدمی کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، ڈرائی فروٹ کھاتا ہے، بادام کھاتا ہے، اخروٹ کھاتا ہے، انجیر کھاتا ہے، کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کہ زمین سے۔ انسان کی غذا، جسم جو ہے خاکی، اس کی غذا خاکی ہے۔ جسم خاک سے ہے تو اس کی غذا خاکی ہے۔ اگر یہ جسم بیمار ہو جائے، جسم بیمار ہو جائے، بخار آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ وہی دوائیاں کھاتے ہیں جو زمین سے نکلی ہوئی جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے، جو زمین سے نکلی ہوئی جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں، زمین سے نکلی ہوئی درختوں کی عرق سے بنتی ہیں، زمین سے اگنے والے پھلوں کے صفوف سے، اس کی پھانکی سے بنتی ہے۔ بیمار ہو جائے تو اس کی دوائی بھی کہ خاکی ہے، کیونکہ بنا ہے خاک سے، مٹی سے بنا ہے۔ تو جسم کی کمزوری، اور اگر کھانا نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ اگر آدمی ایک دن کھانا نہ کھائے، دوسرا دن نہ کھائے، تیسرے دن نہ کھائے تو کیا ہو جائے گا؟ کہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔
وہ کام کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، پھر اس سے وزن نہیں اٹھتا، یہ اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا، زیادہ دیر نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ کہ اس نے خاکی چیزیں کھانا چھوڑ دی، تو خاکی جسم، مٹی کا جسم کمزور ہو گیا۔ اللہ جل شانہ شیخ ابرار الحق صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے ترکسر دارالعلوم فلاح دارین میں، ہماری کئی بار ملاقات ہوئی، یہاں کچھ میں بھی آ چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر روزے کے ذریعے سے اللہ جل شانہ چند سبق سکھاتے ہیں، اس میں سے ایک سبق یہ ہے کہ آدمی کا جسم جب شام میں کمزور ہو جائے تو آدمی اس پر غور کرے کہ اے اللہ، ایک وقت کا کھانا، صرف ایک دوپہر کے وقت کا کھانا وہ صرف چھوٹا، اور ایک دن کا پانی پینا چھوٹا ہے، اس کی وجہ سے شام میں آدمی دسترخوان پہ افطاری کی طرف کیسا لپکتا ہے کہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابرار صاحب فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ سوچے کہ اللہ نے جو جسم بنایا ہے اس کے اندر ایک اور مخلوق ہے جس کو کہتے ہیں افلاکی، مانے روح۔ افلاکی مانے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل الروح من امر ربی، یہ روح جو ہے نا یہ افلاکی ہے، آسمان سے آئی ہے، اس کی بھی غذا ہے، اس کی بھی کیا ہے؟ غذا ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اگر اس کو غذا نہ ملے تو یہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ اس کے اندر پاور ہوتا ہے، جیسے آدمی غذا کھاتا ہے تو پاور ہوتا ہے، کام کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، پیدل چل سکتا ہے، جاگ سکتا ہے، مار سکتا ہے، وزن اٹھا سکتا ہے۔ لیکن اگر غذا نہ ہو تو جسم کمزور، پھر آدمی وزن نہیں اٹھا سکتا، چل نہیں سکتا، پھر آدمی زور سے بات نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا کہ غذا نہیں کھائی، 2 دن سے بھوکا ہوں، کہ کیا ہوا کہ پیٹ کمر سے لگ گیا۔ کس سے؟ جسے 2 دن کی بھوک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے عجیب بات کہی، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا کہ اگر روح کی غذا ہوگی ناغا تو روح میں آئے گا فاقہ۔ اگر روح کی غذا میں ہوگی ناغا تو روح کا ہوگا فاقہ۔ روح کی غذا ہے کیا؟ آج وہ غذا چھوڑنے کی وجہ سے ہر ایک آدمی پریشان ہے۔ پیسے والا پیسے ہوتے ہوئے پریشان، نوکر نوکری کرتے ہوئے پریشان، سیٹھ اپنا مینیجر رکھ کے پریشان، پڑھانے والا پڑھاتے ہوئے پریشان، عبادت والا 5 وقت کی نماز پڑھ کے پریشان۔ پریشانی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس روح کی غذا جو بیان فرمائی کہ پریشانی ہوتی ہے روح سے۔ انسان کا تعلق کہاں سے؟ روح سے ہے۔ دل جاگ رہا ہے تو سب ہے۔ آدمی کو ذرا سی دل میں تکلیف شروع ہو جائے، آدمی بڑا ہٹا کٹا ماشاءاللہ بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایسی حالت میں یہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح کمزور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کے بارے میں قرآن مجید میں جو بات بیان فرمائی وہ بات عجیب ہے۔ 24 گھنٹے میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ بھائی کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ روزے کتنے فرض ہیں سال میں؟ 1 مہینے کے روزے کتنے فرض ہیں؟ 1 مہینے کے۔ تعداد متعین ہے نا، گنتی طے ہیں۔ 5 نمازیں، 1 مہینے کے روزے۔ زکوٰۃ کتنی فرض ہے صاحب نصاب پر سال میں؟ 2 بار یا 1 بار؟ 1 بار۔ حج کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار۔ عقیقہ کتنی بار سنت ہے؟ 1 بار۔ ختنہ کتنی بار ہے؟ بھائی بولو، ختنہ کتنی بار ہے؟ 1 بار ہے نا۔ قربانی سال میں 1 بار ہے۔ حج 1 بار، قربانی 1 بار، عقیقہ 1 بار، ختنہ 1 بار، روزے سال میں 1 بار 1 مہینے کے، اور نمازیں 5۔ لیکن ذکر کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ کا ذکر کرو ان گنت۔ کتنا کرو؟ کتنا ذکر کرو؟ ان گنت ذکر کرو، کہ ذکر میں جان ہے۔ ذکر میں کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے تو یہ جان میں جان ہے۔ اللہ اللہ ہے تو اس جان میں جان ہے۔ اگر زباں پہ اللہ اللہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے۔
جان بھی بیچان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھا، ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ عشق، محبت تو اللہ سے ہوتی ہے، محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، محبت تو قرآن سے ہوتی ہے، محبت اچھی چیزوں سے ہوتی ہے، عشق کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عشق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کی شرح لکھنے والے امام نووی ہیں، وہ لکھتے ہیں عشق بر وزن فسق ہے۔ تو ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ آخر گاؤں میں پتہ چلا کہ وہ لڑکی ان کے خاندان والوں کے ساتھ کہیں باہر سفر کرنے والی ہے۔ سفر اونٹوں کے ہوتے تھے، گھوڑے کے ہوتے تھے، سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اس نے بھی سامان سفر باندھا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ جا رہے ہیں، رات میں تھکے ماندے سو گئے۔ کرتے ہیں نوجوان لوگ کچھ سفر، کیوں کرتے ہیں وہ جانے، اللہ جانے، لیکن اس سفر کی نیت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تشد الرحال الا ثلاث۔ سرور کون و مکان، تاجدار مدینہ، خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک بات دل میں آ گئی اس لیے سنا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ لا تشد الرحال الا ثلاث، بخاری کی روایت۔ اگر سفر کرنے کے لیے نیت کرو صرف 3 جگہ کی۔ کتنی جگہ کی بولو؟ حضور نے کتنی جگہ کی سفر کی اجازت دی ہے؟ 3 جگہ کی۔ کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف میں، سیاہ ستہ کی پہلی کتاب ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا جسے لقب پوری امت کے علماء نے متفق ہو کر دیا۔ حضور نے فرمایا 3 جگہ کی نیت سے سفر کرو۔ پہلی مسجد حرام، کہاں پر ہے؟ مسجد حرام کون سے شہر میں؟ مکہ میں ہے۔ دوسری مسجد نبوی کس شہر میں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے۔ تیسری بیت المقدس کہاں پر ہے؟ فلسطین میں ہے۔ حضور نے فرمایا 3 جگہوں کے علاوہ نیت کر کے سفر کر کے مت جاؤ۔ دینی مقصد ہو تو اور بات ہے، جگہ کا سفر کر کے نہ جاؤ۔ تو نوجوان نے سفر باندھا، سامان سفر، اور چل دیا۔ تھکے ہوئے رات میں مسافر سوئے، لیکن اسے تو اندر سے مارا تھا اس نے۔ رات میں اٹھ کے یہ پہنچ گیا اس لڑکی کے پاس، کہتا ہے مجھے تجھ سے عشق ہو گیا۔ اس نے کہا ایک چکر لگا کے آ۔ اس نے کہا ایک چکر لگا کے آ۔ اس کی روح جاگ رہی تھی، لڑکی کی روح جاگ رہی تھی، اس لیے اس نے کہا ایک چکر لگا کے آ۔ کوئی بیدار تو نہیں ہے، کوئی جاگتا تو نہیں ہے؟ وہ تو فوراً عشق کا مارا بھاگا، یہاں وہاں پورے لشکر میں چکر لگایا، پورے اس قافلے میں چکر لگا کے آیا، سب گہری نیند سو رہے ہیں۔ لڑکی نے ایک سوال کیا، کیا اللہ سو رہا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اللہ جھونکے بھی نہیں مارتا اور اللہ سوتا بھی نہیں۔ اس کے فوراً دل میں چوٹ لگی، کہا اللہ تو جاگ رہا ہے، والحی القیوم، وہ تو جاگ رہا ہے، وہ تو ہر وقت ہے قائم۔ پھر جب اللہ جاگ رہا ہے پھر اس اللہ سے ڈر، اس اللہ سے۔ اس نوجوان نے وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا، توبہ کی، چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، یہ واقعہ مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں لکھا ہے۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہ بس نہ پوچھو کیا گزری۔ جو میں نے حدیث پڑھی نا، ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، سیاہ ستہ میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ خود یوں کہتا ہے، حدیث قدسی، اللہ یوں کہتا ہے، قیامت کے دن اللہ کہے گا من خافنی فی مقام، جو کبھی مجھ سے ڈرا ہو تنہائی میں، مجمع میں، جو مجھ سے ڈرا ہو، جسے میرا خوف ہوا ہو نا، اسے میں عذاب سے بری کر دیتا ہوں، اس کے اوپر سے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھ پر سے اللہ نے عذاب ہٹا لیا۔ تو ذکر اللہ، حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرو، کہ ذکر کرنے سے آدمی کا دل زندہ رہتا ہے۔ اور ذکر وہ عبادت ہے جس کی حد متعین نہیں، نمازیں 5 ہے،
روزے مہینے کے ہیں، زکوٰۃ ایک بار ہے، عقیقہ ایک بار سنت ہے، ختنہ ایک بار ہے، قربانی ایک بار ہے سال میں، حج ایک بار ہے زندگی میں، لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں، کوئی جگہ متعین نہیں، کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ پھر اس سے اور آگے ذکر وہ چیز ہے، ہم کہتے ہیں ٹینشن کا علاج اوپادی نتیو نے، اللہ نے کیا اچھی بات کہی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے دلوں کے درد کا علاج، دنیا کے دکھ اور مشکلات کا معجون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو آدمی اللہ کے ذکر میں ہر وقت رہتا ہے اللہ جل شانہ کیسی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں جب آدمی ذکر کرتا ہے، دیکھو نا، جس چیز کا ذکر ہو نا اس سے محبت بھی ہوتی ہے اور اس سے حاصل کرنے کا آدمی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے فلاں ہوٹل کی بریانی بہت فیمس، بہت ٹیسٹی، بہت اچھی، اور پھر دوسرا یہ کہ مہنگی بھی نہیں، میگی نہیں کہہ رہا ہوں، میگی سے بچو اور بچاؤ، بچوں کو بچاؤ، مہنگی کہہ رہا ہوں، میگی نہیں کہہ رہا ہوں، بریانی اچھی بھی ہے، کوالٹی وائز اچھی بھی ہے، اور اس کی ریٹ بھی کم ہے، قیمت بھی کم ہے۔ آدمی سفر کر کے خود بھی جائے گا اور دوست احباب کو بھی لے جائے گا۔ جس چیز کا ذکر ہوتا ہے آدمی لالچی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی یاد کریں گے، اللہ کے ذکر کیسی چیز ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، وضو ہو نہ ہو، مسجد میں ہو باہر ہو، کوئی کام زبان سے نہیں ہوتا نا، کوئی کام زبان سے، تھوڑی دیر بات کی پھر زبان تو اندر ہی رہنا ہے۔ اللہ کیسا کریم ہے، جس زبان سے ذکر کرنا ہے اس میں ہڈی نہیں بنائی، جن ہونٹوں سے محمد کا نام لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں میں ہڈی نہیں بنائی۔ اچھی بات سناؤں، آج میں صبح مشکات شریف پڑھ رہا تھا، حفظ کے بچے فجر سے پہلے آتے ہیں تو سبق سن کے ابھی یاد کر رہے تھے کچھ بچے، تو مشکات شریف پڑھ رہا تھا، اس میں ایک حدیث پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصفون فی الاولی علی الرجال الذین صف الاولی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اتارتے ہیں ان بندوں پر، اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان بندوں پر جو پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ کوشش کیجیے پہلی صف کی، جس پر اللہ رحمت بھیجے، جس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا جہاں کہیں ہو، جس حال میں ذکر کرے، کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بہت بڑا ذکر جو آج کے دور میں ہماری حفاظت ہے، ہمارے لیے وٹامن ہے، انرجی ہے ہماری روح کی، کیونکہ ہم ہیں تو خاکی لیکن اندر روح ہے افلاکی، ہیں تو خاکی مٹی سے بنے لیکن روح افلاکی ہے، آسمان سے آئی ہے۔ اس کی غذا کیا؟ تستغفروا ربکم، ہر وقت زبان پہ استغفار رکھو۔ اب کہیں گے استغفار آتا نہیں، اللہ میاں کو سب زبانیں آتی ہیں، ساری زبانیں بنائی کس نے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، الگ الگ خاندان، الگ الگ زبانیں، الگ الگ قبیلے، الگ الگ شہر کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ وہ اللہ یوں کہتا ہے تستغفروا ربکم، جس زبان میں چاہو ہر وقت یہ کہو اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ۔ جس زبان میں ذکر کرو گے اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور جسے اللہ کی محبت آ جائے اسے کیا ملے گا؟ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں یقول اللہ جل ذکرہ، حضور فرماتے اللہ خود یوں کہتا ہے جس کا ذکر ہر جا بلند ہے، جل ذکرہ، جس کا ذکر ہر جا بلند ہے، کیا کہتا ہے؟ قیامت کا میدان ہوگا، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک ایک امتی کو
مرد کو عورت کو لے لے کے جنت میں پہنچا رہے ہوں گے۔ جب سب کو پہنچا چکیں گے نا، اب وہ باقی ہوں گے جن کے ایمان کا پتہ اللہ کے رسول کو نہیں ہے، کیونکہ حضور کو تو اتنا علم ہے جتنا اللہ نے آپ پر کھولا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات وحدہ لا شریک کو بتانے کے لیے چند چیزیں باقی رکھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما، اب جہنم سے ہر اس بندے کو نکالو جس نے کسی دن میں کبھی مجھے یاد کر لیا ہو۔ کیسا کریم رب ہے، کسی دن میں کبھی مجھے یاد کر لیا ہو۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے ان کو نکالو۔ ایک روایت میں نے شاید پہلے ایک بار یہاں بیان میں سنائی تھی یا درس تفسیر میں سنائی تھی۔ اللہ کے دو نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلائیں گے اور کہیں گے جبریل ادھر آ، کان لگا۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار عرش کے پائے کو کان لگائیں گے تو آواز آ رہی ہوگی اللہ کے دو صفات کی۔ نیت کرے دو نام پڑھتے رہیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بتا دو دونوں نام، وہ دو نام بہت آسان ہیں، سب کو آتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان۔ جبریل کان لگائیں گے، آواز تو آ رہی، جبریل جا جہنم میں سے نکال کے لا، میرا نام لے رہا ہے۔ جبریل آئیں گے، جہنم کا چوکیدار جو مالک ہے اس کو کہیں گے، وہ اپنے فرشتوں کو حکم کرے گا جو اس کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں، وہ بھاگیں گے پوری جہنم میں، ساتوں طبقات میں تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، معلوم کریں گے، نہیں ملیں گے، واپس آئیں گے۔ جبریل کوئی نہیں، جبریل واپس آئیں گے۔ دوسری بات اللہ میں کہیں گے جا تلاش کر، پھر آئیں گے، پھر مالک جہنم کا چوکیدار پھر سے فرشتوں کو بھیجے گا، پھر واپس آ جائیں گے، کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ اللہ کہے گا جبریل جا ڈھونڈ، پھر جبریل بھی اور جہنم کا داروغہ بھی سبھی جہنم میں اتریں گے اور اتر کے تلاش کریں گے۔ تلاش کرتے کرتے جہنم کے ایک کونے میں ایک بڑا سا کوئلہ جل رہا ہوگا، اس پہ ایک چھوٹی سی شکل میں ایک بندہ ہوگا، جو بندہ اس کوئلے سے اس آگ کے انگارے سے چمٹا ہوگا، اس کی زبان سے لفظ نکل رہے ہوں گے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو۔ جبریل فوراً اٹھائیں گے، اٹھا کے اللہ کے دربار میں لائیں گے، اللہ کہیں گے اسے نہلاؤ اور جنت میں لے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او من خافنی فی مقام، ہر اس بندے کو جو مجھ سے ڈرا ہو یا مجھے یاد کیا ہو اسے نکال لو جہنم سے، اسے کہاں پہنچا دو؟ جنت میں پہنچا دو۔ اب عزیزو یہ بتاؤ، آدمی نے کبھی اللہ کا ذکر کیا ہو اور کبھی اللہ سے ڈرا ہو، اس کا یہ حال ہے، تو جو آدمی ہر وقت ذکر کرے، ہر وقت ذکر کرے، اس کا دل پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا فضیلت بیان فرمائی؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ گناہوں کو معاف کرے گا اگر پورا دن ذکر کریں گے، استغفار کریں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وقت کی بارش ہوگی، وقت کی بارش ہوگی تو کیا ہوگا کہ مندیوں میں سے، بازاروں میں سے جو مہنگائی ہے وہ اپنے لیول پہ آ جائے گی، کم ہو جائے گی۔ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اولاد بھی بڑھائے گا۔ ہر وقت ذکر کرنے کے فائدے، مال ملے گا برکت والا، اولاد ملے گی فرما بردار، بارش ملے گی مارکیٹوں کو لیول پہ لانے والی، اور کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے مغفرت کا مزدہ اور اس کی طرف سے پروانہ ملے گا۔ طلب ہے اگر جنت کی تو یاد خدا کن، جہنم کا اگر خوف ہے تو خوف خدا کن۔ اگر جنت چاہیے تو ہر وقت آدمی اللہ کا ذکر کرے۔ جنت چاہیے تو اللہ نے فرمایا نا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو، جو بھی زبان پہ ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، استغفار، اللہ کا جو نام پڑھو گے اللہ جل شانہ دل سے سختی کو، گناہوں کی نحوست کو، دل میں سے نیک اعمال کرنے میں جو بوجھ محسوس ہوتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ آپسی دشمنیوں کو، کینہ کو، آپس میں جلن کو، ساری چیزوں کو ختم فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا نام لوگے وہ دل میں بسیرا کرے گا۔ ابو داؤد شریف کا حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میاں کہاں ہیں؟
اللہ میاں کہاں ہیں؟ اللہ تو عرش پہ ہیں۔ اللہ نے کیا بات کہی؟ قال اللہ تبارک و تعالی انا عند منکسرۃ القلوب، اللہ فرماتے ہیں میں تو ایسے دلوں میں رہتا ہوں جو دل کیسے ہو پتہ؟ بیمار ہوا، دوائی لینے گیا تو پیسے نہیں، بھائیوں کو حالت سنانے گیا تو ان میں رحم نہیں، اپنوں کے پاس گیا تو انہوں نے منہ پھیر لیا، دکھ درد کے لیے ہاتھ پیر مارے تو جسم میں طاقت نہیں، پلے میں کھوٹی کوڑی نہیں۔ لیکن ایسے ٹوٹا ہوا دل جب آہ بھر کے اللہ کو پکارے، اللہ کہتا ہے میں ایسے دلوں میں بسا کرتا ہوں۔ اللہ ذکر کثیرہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔